دوستوں، آج کے ویلاگ میں ہم قصہ آدم کو ڈسکس کریں گے۔ یہ قصہ کسی خاص انسان یعنی کہ آدم کا نہیں بلکہ یہ آدمی کا ہے۔ یہ کہانی ہے میری اور آپ کی، جس کو اللہ نے قرآن میں تمثیلی انداز میں بڑی وضاحت و فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم کوئی اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں تو لازمی ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک سارٹ انالیسس کریں، یعنی کہ اسٹرینتھ، ویکنیس، اپورچونٹی اور تھریٹس کو ہم انالیسس کریں۔ چونکہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ قصہ آدم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا سارٹ انالیسس بتایا ہے کہ انسان کی یعنی کہ میری آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، اپورچونٹیز کیا ہیں اور تھریٹ یا چیلنجز کیا ہوں گے۔ چونکہ یہ طریقے کا سارٹ انالیسس ہے، اس لیے اس میں ملائکہ کا بھی وجود ملتا ہے، ابلیس کا وجود بھی ملتا ہے، شیطان کا بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، جہنم بھی ملتا ہے۔ اور کیونکہ یہ خالصتاً سائنس کا ٹاپک ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ماڈرن سائنس میں آج کا انسان اپنی تخلیق کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچا ہے۔ جدید سائنس کے بہت بڑے مفکر ڈارون نے نظریہ ارتقاء یعنی کہ تھیوری آف ایوولوشن کو وضع کیا ہے۔ اس نظریے کی رو سے دنیا جیسی آج ہم دیکھتے ہیں ایسی یہ پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی ہزاروں کروڑوں سالوں میں اس مقام تک پہنچی ہے۔ وہ اپنی تھیوری میں ایکسپلین کرتا ہے کہ لیونگ کریچرز یعنی کہ حیوانات، جس میں انسان بھی آتا ہے، تو جو لیونگ کریچرز آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہ کریچرز ہیں یا وہ حیوانات ہیں جن میں بقا کی صلاحیت تھی، یعنی کہ بعض حیوانات یا اسپیشیز ایسی تھیں جو کہ آگے نہیں بڑھ سکیں، ٹھٹر کے رہ گئیں، اور بعض ارتقائی منازل طے کرتے کرتے بہت دور آگے نکل آئیں۔ عروج و ارتقاء کن کے حصے میں آیا اور جمود و تعطل کن کے مقدر میں تھا، اس کے متعلق ماہرین کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ نوع جسے اپنی بقا کے لیے کسی خاص تقدو کی ضرورت نہ کرنی پڑی وہ بیکار ہو کر رہ گئی۔ مثلا جو نوع یا اسپیشی کسی ایسے مقام میں آباد تھی جہاں اس کے رزق اور اشیاء خردنوش کی فراوانی تھی، کسی قسم کا خوف و خطر نہ تھا، وہ نوع یا اسپیشی رفتہ رفتہ یا تو مٹ گئی یا منجمد ہو کر رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جس نوع کو اپنی بقا اور اپنی حفاظت کے لیے محنت کرنی پڑی، جس کا ہر لمحہ کشمکش حیات میں گزرا، ان میں باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی گئیں اور ان صلاحیتوں کی بدولت وہ آگے بڑھتی گئیں۔ جو چیلنجز ان اسپیشیز کو رہے وہ ماحولیاتی چیلنج تھا، سامان زیست حاصل کرنے کا یعنی رزق حاصل کرنے کا چیلنج تھا، اور اسپیشیز کا جو آپس میں ٹکراؤ تھا اس کا چیلنج تھا۔ جس اسپیشی میں ایڈیپٹیبلٹی کی صلاحیت زیادہ تھی وہ آگے بڑھتی گئی، یعنی کہ ماحولیات کی چینجز کو انہوں نے اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت جس میں زیادہ تھی وہ آگے بڑھتی گئی، اور اس ایڈیپٹیبلٹی کی وجہ سے ان کی جسمانی ساخت میں کچھ تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں جو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی گئیں۔ اس پورے ڈومین کو انہوں نے سروائیول آف فٹس کے نام دیا۔ ڈارون کی تھیوری کو جب جینیٹیکل سائنس کے ذریعے سے پروسیس کیا گیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ساری اسپیشی اگر پیچھے کرتے کرتے لے کے جائیں تو کسی ایک اسپیشی سے نکلی ہیں، یعنی کہ جو زندگی ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے ڈیفرنٹ شکلوں میں، یہ زندگی در حقیقت کسی ایک زندگی سے نکلی ہیں۔ اس کے علاوہ آج سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کی ہر شے ساکن نہیں ہے بلکہ عالم حرکت میں۔ یہاں تک تو انہوں نے قرآن کے اکارڈنگلی ہی نظریات پیش کیے۔ جو زندگی ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر اس کو دو ٹکڑے کر دیا نر اور مادہ میں، اور پھر اسی سے ساری نسل چلی ہیں۔ لیکن ڈارون تھیوری کا وہ نظریہ جو کہ قرآن کے منافی ہے وہ ہے نیچرل سلیکشن۔ اس نظریے کے تحت کہا گیا کہ کائنات کسی نہ کسی طرح وجود میں آ گئی اور اب یہ خود بخود قوتوں کے زور سے چل رہی ہے۔ نہ اس کی تخلیق میں اور نہ اس کے ارتقاء میں کوئی مقصد، ارادہ یا اسکیم کا کوئی دخل ہے۔ ایک اندھی قوت یا ڈائیوائن فورس ہے جس سے تمام کائنات عالم حرکت میں ہے۔ لہذا جو نوع یا اسپیشی قوت حاصل کر لیتی ہے اسے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے یوں سمجھیں کہ ان کے نظریے کے مطابق آج کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اس لیے موجود نہیں کہ یہ کسی مقصد یا اسکیم کی رو سے ان کا موجود رکھنا ضروری تھا، بلکہ اس لیے کہ ان میں کسی نہ کسی طرح باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی قوت پیدا ہو گئی، اس لیے فطرت نے انہیں باقی رہنے کے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن کریم اس تصور نظریے کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تمام سلسلہ کائنات ایک خاص اسکیم و مقصد اور حکمت کے ماتحت وجود میں لایا گیا۔
اور اسی مقصد کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا جو چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی، اس کا اس مقصد عظیم کی راہ سے ہٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نظریے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 لفظوں کے ذریعے سے رد کر دیتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یعنی کہ یہ سب کچھ ان اصولی قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو تخلیق کائنات کے ساتھ اللہ نے مقرر کیے اور جن کے مطابق اس کا نظم و نسق چل رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے 17ویں آیت میں اسی صورت کی میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کائنات میں سب کچھ اسی کا پیدا کردہ ہے تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں صاف اور ستھرے پانی کے ساتھ خس و خاشاک بھی ہیں اور خوشگواریوں کے ساتھ ناخوشگواریاں بھی ہیں، خیر کے ساتھ شر بھی ہے اور حق کے ساتھ باطل بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں حق و باطل کی کشمکش کا قانون کار فرما ہے، اور اسی کشمکش سے کائنات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات کو مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو جب بادل برستا ہے تو ندی نالے اپنی اپنی طرف کے بہہ نکلتے ہیں، پانی کے بہاؤ سے زمین کا میل کچیل جھاگ بن کر زمین کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے تو سیلاب کی رو سے بہا کر لے جاتی ہے اور اس طرح زمین صاف ستھری رہتی ہے۔ یا دوسری ایک اور مثال سمجھ لو کہ جب کسی دھات کو آگ پہ تپایا جاتا ہے تاکہ اس سے زیورات یا دیگر ضروریات کی چیزیں بنائی جائیں تو اس کا کھوٹ جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے اور خالص دھات نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں خدا کے قانون کشمکش کے مطابق تعمیری قوتیں تخریبی قوتوں سے ٹکراتی رہتی ہیں تو تخریبی قوتیں جھاگ کی طرح رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جھاگ ایک دم اوپر آتا ہے، اسی طریقے سے تقریبی قوتوں میں ایک دم آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے، وہ جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہیں اور جو کچھ نوع انسانی کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون۔ تھیوری آف ایولیوشن میں جو مغرب کے محققین نے غلطی کی ہے دوسری، وہ یہ کہ انہوں نے یہ دریافت کر لیا کہ خاک کا ذرہ کس طرح اپنے ارتقائی منازل طے کر کے درجہ انسانی تک آ پہنچا، تو انہوں نے کتاب کائنات کے اس چیپٹر کو ختم کر دیا اور سمجھ لیا کہ انسان کی موجودہ منزل ارتقاء کے سلسلہ دراز کی آخری کڑی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ کاش کہ ان کے پاس قرآن ہوتا تو یہ سمجھ سکتے کہ حیوانی سطح کے تمام ارتقائی منازل طے کر کے جب انسان اپنی آخری سطح پہ پہنچ گیا، بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا، جس کو اللہ کہتا ہے میں نے سنوارا، تو حیوانی جسم کے اس مقام کو سائنس نے آخری مقام کہہ دیا، لیکن قرآن نے یہاں سے انسانی مقام کی ابتدا بتائی، یعنی کہ چیپٹر 1 ختم ہوا اور چیپٹر 2 کی ابتدا ہوئی، اور ابتدا ہوتی ہے قصہ آدم سے، یعنی کہ اب اللہ نے مخاطب کیا انسان کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سنوارا، یعنی پروپورشنیٹ کیا، یعنی کہ ان تمام ایولیوشنل پروسیس سے تم گزرتے ہوئے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے روح پھونکی، یعنی کہ تمہیں توانائی کا شمع دیا، ڈائیوائن انرجی دی، جس سے تمہیں ایک ذات ملی، جس کو آپ کیریکٹر کہہ لیں، ایگو کہہ لیں، پرسنالٹی کہہ لیں، علامہ اقبال کی زبان میں خودی۔ اس خودی کا جو کیریکٹرسٹکس تھیں وہ کیا تھیں کہ وہ بصارت رکھتی ہے، سماعت رکھتی ہے اور قلب رکھتی ہے، یعنی کہ وہ سوچنے، سمجھنے اور سننے کے قابل ہو گیا۔ اب انسان حیوانی سطح سے نکل گیا، وہ چیپٹر ہو گیا کلوز، لیول 1 ہو گیا ہمارا ختم، اب ہو گیا ہمارا لیول 2 شروع۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں نوع انسان مخاطب کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب یہ ہوا کے بجائے کم یعنی تم سے مخاطب کیا گیا۔ تخلیق انسان سے لے کر اس مقام تک کی ساری آیات دیکھ لیں قرآن میں، عربی گرامر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ان سب میں ضمیر غائب ہے، اور قصہ آدم سے یہ ضمیر غائب کم سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ تم۔ لہذا آدم سے مراد یہ نہیں کہ وہ سب سے پہلا انسان تھا جو کسی نہ کسی طرح وجود میں آ گیا، اور پھر جب وہ سو رہا تھا تو اس کی پسلی سے ہوا پیدا کر دی گئی۔ یہ ساری باتیں بائبل کی ہیں، بدقسمتی سے اسلام میں بھی آ گئی۔ یہ کیسے آئیں، اس کی ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے، ہاؤ اسلام ڈیوائیڈڈ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے میں نے پوری اسلام کی ہسٹری بیان کی ہے کہ ہوا کیا ہے اس اسلام کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے عقائد ایسے آ گئے جو کہ جس کا تعلق قرآن سے ہے نہیں۔ دیکھیں، آدم سے مراد آدمی ہے، جس کو آپ دی مین کہتے ہیں، تو یہ جو قصہ ہے یہ خود آدمی کی کہانی ہے، میری اور آپ کی کہانی ہے، کیونکہ جو خلیفہ بنایا گیا ہے
وہ کسی ایک انسان کو نہیں بنایا گیا جو ہزاروں سال پہلے آیا اور چلا گیا، اب جو ہے باقی بے معنی ہیں. یہ خلیفہ آدم کو بنایا گیا، مطلب اس نسل کو، اس اسپیشی کو بنایا گیا جس کو روح عطا کی گئی اللہ تعالیٰ نے، جس کو ڈائیوائن انرجی دی، حیوانی سطح سے انسانی سطح تک کی، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں. ہمیں یہ مقام ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خلیفہ بنایا گیا. خلیفہ کے معنی نائب نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں جانشین. یعنی کہ زمین پر جو اللہ تعالیٰ کا فطری قانون ہے اس کا ہم جانشین ہیں، وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں قرآن سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں ماضی کی اور مستقبل کی زیادہ تر چیزیں تمثیلاً بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھ، جیسے کہ جنت کا پورا قصہ تمثیلی ہے، کیونکہ ہم اس مقام پہ ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ کوئی نفس یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ جنت ہمارے جسم کو تھوڑی ملنی ہے، نفس کو ملنی ہے. اسی طریقے سے جب ہم پچھلے قصوں کی بات آتی ہے، پچھلے واقعات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سب، جیسے کہ آدم کا واقعہ ہو گیا، تو یہ بھی تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم تمثیلوں سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مچھر تک کی یا اس سے بھی گری ہوئی چیز کی بھی تمثیل دے سکتے ہیں سمجھنے والے پر ہے، کہ وہ اس سے مقصد سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن کا آبجیکٹو کیا ہے. قرآن کی مین تعلیمات اگر ذہن میں ہوں گی تو وہ ساری تمثیلیں سمجھتا جائے گا. ورنہ فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ سوال کریں، اور نہ ہی ابلیس کی مجال ہے کہ وہ منع کرے. تو مقصد صرف سمجھانے کا ہے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اس کے اندر کیا اسٹرینتھ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور کیا بیریئرز ہوں گے، کیا ویکنیس ہیں اس کی، کن چیزوں سے اس کو محتاط ہونا، کن چیزوں کو اس نے کور کرنا، کیونکہ وہ بھی حیوانی سطح سے بھی اسٹرگل کرتا ہوا، ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ہے، تو اب انسانی سطح میں بھی اس کو چیلنجز ہیں. ملائکہ کا لفظ دو مادوں سے بنا ہے، ایک ہے الک، الف لام کاف اس کا مادہ ہے، اور دوسرا مادہ ہے اس کا ملک، میم لام کے. الک معنی ہوتے ہیں پیغام رسانی، تو ملائکہ کے معنی قاصد کے بھی ہوئے، اور ملک کے معنی ہوتے ہیں قوتیں، فورسز، تو ملائکہ کائناتی قوتیں ہوئی جس کی بنا پہ اللہ نے حکم دیا کہ ملائکہ کو کہ سجدہ کرو. اب ہم وہ آرگومنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ فرشتوں نے کیا تھا. ملائکہ جو کہ کائناتی قوتیں جو پوری کائنات کو چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کو آدم کو سجدہ کرو. کیوں سجدہ کرو؟ کیونکہ میں نے اس کو روح عطا کر دی، میں نے اپنی توانائی کا شمع، ڈائیوائن انرجی اس کو دی ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ خلیفہ ہوگا، یعنی کہ یہ کنٹرول کرنے لگ جائے زمین کا نظام، تو پھر تو فساد پیدا کر دے گا. اس کے برعکس ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمیشہ ہم تیرے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، جس کے نتائج دیکھ کر ہر کوئی تیری حمد و ستائش کرتا ہے. اس تمثیلی بیان سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ملائکہ کی خواہش کہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم ہر وقت تو تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، یہی نہ ظاہر ہو رہا ہے. اس مخلوق کو بنا رہے تو فساد کرے گا، جبکہ ہمیں دوسری طرف اپنے آپ کو ایسے کینڈیڈیٹ ہی دے رہے ہیں نا یہ. لیکن دوستو، خلیفۃ الارض بننے کے لیے تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی کچھ درکار ہوتا ہے. دیکھیں، کائنات کی قوتیں یعنی کہ ملائکہ اس مشینری کو خدا کے حکم کے مطابق چلا سکتی ہیں، لیکن اس کے حسن میں خود کو اضافہ نہیں کر سکتی. وہ خدا کے حکم کی فرما پذیر ہو سکتی ہیں، اس کی رفیق نہیں بن سکتی. یعنی کہ خلیفۃ الارض بننے کے لیے خادم کو دو کام سر انجام دینے ہوں گے. پہلے ملائکہ یعنی فطرت کی قوتوں کو اپنے تابع کرنا، اور وہی کیسے کرے گا؟ اس کو اسی تمثیلی بیان میں اللہ نے واضح کر دیا. اس نے آدم کو علم الاشیاء عطا کی، پھر ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے رکھا اور کہا اگر تم اپنے دعوے استحقاق خلافت میں سچے ہو تو ان کی خاصیت اور ماہیت کے بارے میں بتاؤ ذرا ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. انہوں نے سر جھکا لیا اور عرض کیا، اے خدا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کا علم تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تو اس چیز کے بارے میں ملائکہ کو مطلع کرو. جب انہوں نے ایسا کر دیا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں پستیوں بلندیوں کی تمام غیب کی باتوں سے واقف ہوں اور تمہاری صلاحیتوں سے بھی. اس آیت کو ذرا غور کریں، یہ بڑی گہری بات ہے کہ آدم کو اسما یعنی نیمز یعنی ناموں کا علم دیا گیا. اس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا. دیکھیں، علم کا پہلا درجہ پرسیپچول ہوتا ہے، یعنی وہ علم جو حواس یعنی سینسز کے ذریعے حاصل کیا جائے. قرآن نے اس علم پہ بڑا زور دیا ہے، وہ سماعت اور بصارت سے کام لینے کو بار بار اجاگر کرتا ہے. لیکن اس سے آگے علم کا وہ درجہ ہے جسے کنسیپچول کہتے ہیں،
یعنی پرسیپشن سے کنسپٹ متعین کرنا، یہ حصہ خالصتاً انسانی سطح زندگی پر حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تصورات اور اسما کا تعلق ہے تو کوئی بھی تصور ذہن میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے لیے لفظ یا اسم موجود نہ ہو، اور کوئی لفظ بغیر تصور کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسما یعنی کہ نیم اور تصورات یعنی کانسیپٹس، تو کانسیپٹس اور نیمز کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ہم سیمنٹکس میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے بتایا کہ آدم کو تصوراتی علم یعنی کنسیپچول نالج کا علم عطا کیا گیا، اور اسی خصوصیت یا شرف علم ہونے کی بنا پر ہی ملائکہ یعنی کائنات کی مختلف قوتوں کا سر جھک گیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم کائناتی قوتوں کو اپنے زیر کیے جا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، ڈیٹا پیکٹس ہم بیچ رہے ہیں ہوا کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ تو وہی آدم کی اسٹرینتھ کہ اس کے پاس سماعت ہے، بصارت ہے، انٹرپریٹیشن کرنے کی صلاحیت ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اور کائناتی قوتوں کو اپنے تابع کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو وہ ساری کریکٹرسٹکس ہو گئی جو روح پھونکنے سے ہمیں جو ذات ملی یا ایگو ملی، اس کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی، لیکن یہ ذات ہمیں ڈیولپ فارم میں نہیں ملی۔ جس طریقے سے انسان کا جو جسم ہے وہ بھی ہمیں ڈیولپ فارم میں نہیں ملا تھا، ایک ایوولوشن کے پروسیس کے تھرو ہم اس مقام پر پہنچے، یا یوں کہہ لیں کہ تلاطم لہروں سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ سروائیول آف فٹس کی بیٹل کو جیتا ہے، اور اس طریقے سے ہم حیوانی مقام سے انسانی مقام پر آ گئے۔ اسی طریقے سے انسانی مقام کی جو بیٹل ہے وہ ایگو ڈیولپمنٹ کی ہے۔ اس ایگو کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہی صراط مستقیم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کرنے سے۔ ڈارون کی تھیوری کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک گراف کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب ایزمپشن بیسس پر نمبرز وغیرہ ہیں، سب چیزیں جسٹ سمجھانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈارون کے حساب سے ہم کریٹ ہو گئے۔ تو ایج آف ایوولوشن میں جو ہمیں چیلنجز رہے وہ ہمیں انوائرمنٹل کے رہے، ادر اسپیشیز کے رہے، اور فوڈ کے رہے۔ اس ایج آف ایوولوشن میں بہت ساری اسپیشیز وقت کے ساتھ ساتھ آبسلیٹ ہوتی گئیں، اور جو ہائیسٹ پوائنٹ تھا وہ ایوولوشن کا انسان نے حاصل کر لیا، اور ہمیں اپورچونٹی کیا تھی؟ سروائیول آف فٹس کی، یعنی کہ ہائیسٹ پوائنٹ ہم ایوولوشن کا حاصل کر لیتے۔ یہ تو ہو گئی ڈارون کی تھیوری، لیکن اس نے کہا کہ لکی اسپیشی انسان رہا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ بائی چانس کچھ کیمیکل ریئیکشن اس میں ایسے ہوئے کہ 2 ملین ایئرز پہلے اس نے انٹلیکٹ حاصل کر لی۔ یہ جو بائی چانس اور بائی لک کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، اس پر مجھے تھوڑا سا ایشو ہے، یہ قرآن کے حساب سے میچ نہیں کرتا، تو اس کو میں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی سائنس جو غلطی کرتی ہے وہ یہ کہ جو اینیملز کی بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں اس میں ان کو 3 چیزیں ملتی ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو باڈی آپریٹ ہوتی ہے، جو باڈی جو ڈیسیژن بناتی ہے، ریئیکشن دکھاتی ہے یا بیہیویئر کرتی ہے، اس میں 3 فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں: انسٹنکٹ، ایموشنز اور انٹیلیکٹ۔ انہوں نے انسان کو بھی اسی میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی چلیں انٹیلیکٹ کو ایک طرف کر دیں۔ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں ایموشنز، ایک ہے آپ کی فزیکل باڈی، اور ایک ہے انسٹنکٹ۔ یہ 3 چیزیں، ہاں، ابھی ہم صرف اینیمل کی بات کر رہے ہیں۔ باڈی کو آپ کہیں گے انسٹرومنٹس، جو فزیکل باڈی ہے اس کا بذات خود کوئی رول نہیں ہوتا، وہ صرف انسٹرومنٹ ہوتی ہے، وہ پلے کرتی ہے، وہ خود سے با اختیار نہیں ہے۔ اس کو جو کنٹرول کرنے والی فورس ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں، انسٹنکٹ نہیں ہوتے۔ باڈی جو بھی ریئیکشن دکھاتی ہے وہ بیکاز آف ایموشنز دکھاتی ہے۔ انسٹنکٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنز سے جو آرڈر پاس ہوتے ہیں وہ تھرو انسٹنکٹ ہوتے ہیں۔ انسٹنکٹ کی ڈیفینیشن میں نے اس طرح کی ہے کہ یہ طریقے کا کوڈڈ پروگرام یا بیہیویئر گائیڈ لائن ہے۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کریں تو میرے حساب سے a processing mechanism that generates defined behavior from instruments ordered by the controlling force or emotion۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اگر ایموشن بھوک کا، ہنگر کا ایکٹیویٹ ہوگا تو انسٹنکٹ بتائے گی کہ اس نے کیا کھانا ہے، اور کھانا ہے تو اس کو شکار کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر اسپیشی شکار کرنے کی اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور ہر اسپیشی کے کھانے کی ریکوائرمنٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے۔ تو یہ جو انسٹنکٹ میں سارے پروگرام ہوتے ہیں ہر اسپیشی کا۔
اس کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ ایموشن جنریٹ کرتا ہے ایک آرڈر، انسٹنکٹ اس پروسیس کرتی ہے اس انسٹرکشن کو اور پاس آن کر دیتی ہے انسٹرومنٹ پہ، اور پھر اس کے اکارڈنگلی باڈی جو ہے پرٹیکولر ایکشن یا بیہیویئر پرفارم کر دیتی ہے، اور ریزلٹ جو ہے ایموشنز کو مل جاتا ہے اور وہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک پورا سائیکل ہے جس کو میں نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. کنٹرولنگ فورس ایک ہوتی ہے، اگر کنٹرولنگ فورس ایک سے زیادہ ہو جائیں پھر تو جسم کے اندر ہی پھڈے ہونا شروع ہو جائیں. اب آتے ہیں ہم ہیومن پہ. وہی ہیومن باڈی ہے، ایموشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذات عطا کی، ایگو کہہ لیں آپ. ایگو آسان سا لفظ ہے اس لیے میں یہاں اس کو یوز کر رہا ہوں انگلش میں، ورنہ پرسنالٹی بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ایگو کے آنے سے ہمیں انٹیلیکٹ ملی، اور جس لیونگ کریچر کے اندر انٹیلیکٹ ہوگی وہاں انسٹنکٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈیفینیشن ہمیں بتائی جاتی ہے کہ انسٹنکٹ بھی آرڈر دے رہے ہیں اور ایموشنز بھی دے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں انٹیلیکٹ بھی دے رہی ہے. انٹیلیکٹ اور انسٹنکٹ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. یہ بھی اسی میں آپ کو آگے پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی کہ کنٹرولنگ فورس جو کہ زمین پہ کنٹرول کرے گی چیزیں. حکم ہوا فرشتوں کو، ایکسٹرنل فورسز، نیچر کی جو قوتیں ہیں، کہ تم آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ کیا، اور اس طریقے سے انسان جو ہے فطرت کے قوانین کو علم حاصل کر کے کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے تابع کر سکتا ہے. ایکسٹرنل فورس کی تو بات ہوئی، لیکن دیکھیں اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو، ایکسٹرنل فورسز کو اپلیکیبل، لیکن وہ ہوا انٹرنل فورس پہ بھی. تو حیوانی سطح پہ ہمیں اب تک اور آج بھی جتنے بھی حیوان دیکھ لیں تو ان کو کنٹرول کرنے والی فورس کون سی ہے؟ ایموشنز. اس فورس نے کہا، جو ہماری انٹرنل فورس ہے، اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے اس چیز سے انکار کیا جس کو آپ ابلیس کہتے ہیں. اس نے کہا یہ مٹی کا ہے، میں انرجی کا ہوں، یہ مٹی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تو کنٹرول میں ہی کر رہا ہوں، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے افضل ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے حیوانوں کو ایموشنز کنٹرول کر رہے تھے، اور اس نے انکار کیا. اب اس کے انکار کی صورت میں کیا ہوا کہ انسان جو کہ ایکسٹرنل فورسز کو بھی تابع کر سکتا ہے، کنٹرول کس سے ہو رہا ہے؟ ایموشن سے. اور ایموشن جو پہلے انسٹنکٹ کی بدولت چل رہے تھے اب انٹیلیکٹ کی بدولت چل سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ انسٹنکٹ میں کوڈڈ ورژن ہوتا ہے، لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، اسی پہ ہی رہنا ہوتا ہے. انٹیلیکٹ انلمیٹڈ چیز ہو گئی. تو اس طریقے سے ابلیس نے، یعنی کہ جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ ہم ہی اس کی کنٹرولنگ فورس ہے. یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے، یہ خاک ہے، اور ہم انرجی ہیں، ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم ہی چلائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا، تو مردود ہوا، اور قیامت تک یہ لعنت تجھ پہ رہے گی. یہ آیت بہت اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں. دیکھیے لعنت کے مراد ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور سعادتوں سے محرومی. لعنت پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لعنت کا سنونیم لفظ ہے رجیم، جس کو اردو میں مردود کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو محروم ہو گیا اللہ کی سعادت و رحمت سے. تو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی وہ کون سی نعمت تھی ان ایموشنل فورسز پر یا جذبات پر یا ابلیس پر جس سے وہ محروم ہوا. ایک بار پھر حیوانوں کی انسٹنکٹ کو اسٹڈی کرتے، اس وقت تک تو وہ محروم نہیں ہوا تھا. دیکھیے انسٹنکٹ یا جبلت جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا حصہ ہے ٹریگر پوائنٹ، یعنی کہ ایموشنز کس طریقے سے ٹریگر ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یا اس کو آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. دوسرا حصہ ہے سیٹسفیکشن پوائنٹ، یعنی کہ کلوزنگ پوائنٹ. جب سمجھا جائے گا، ایموشن سمجھیں گے کہ ہاں میرا جو آرڈر میں نے پاس کیا تھا باڈی کو وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائیں گے. جانوروں اور ادر اسپیشیز میں یہ دونوں پوائنٹس اللہ نے کلیئرلی ان کی انسٹنکٹ میں ڈیفائن کر دیے، ہارڈ کوڈڈ ہیں. اس وجہ سے یہ جو آرڈر ایموشن سے پاس ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور پروسیس کلوز ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جانور سکون میں آ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں انسان پر. انسان میں جیسے میں نے کہا کہ انسٹنکٹ ہے ہی نہیں، انٹیلیکٹ ہے. انٹیلیکٹ کا وہ حصہ جو کہ انسٹنکٹ کو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ. اس سب کانشیس مائنڈ میں انسان کے ٹریگر پوائنٹ بھی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور سیٹسفیکشن پوائنٹ، یعنی کہ انسان کی عقل یا انٹیلیکٹ خود سب کانشیس مائنڈ میں
ٹریگر پوائنٹس اور سیٹسفیکشن پوائنٹ ڈیفائن کرتی ہے. اس سے پہلے ہارڈ کوڈڈ آ رہا تھا انسٹنکٹ میں، اب انسان کر رہا ہے. یہ ہوتی کیسے؟ اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ کہ جو انسان ماں باپ سے، سوسائٹی سے، دوستوں سے، جس ملک میں رہتا ہے اس کے قوانین سے، پلس انسان کے جو اپنے کچھ پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان کی بیسس پہ یہ ٹریگر پوائنٹس اور سیٹسفیکشن پوائنٹس ڈیزائن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے تو اس کا جو ڈر کا جو ایموشن ہے، فیئر کا جو ایموشن ہے، وہ جیسی ہائٹ پہ آئے گا ٹریگر ہو جائے گا، اور جیسی وہ ہائٹ سے نیچے آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. اگر تو یہ ٹریگر پوائنٹس وہی کی روشنی کے تحت ڈیفائن نہ ہوں تو یہ انسیٹسفائیڈ رہیں گے. یعنی کہ پیسہ کمانے کی آپ کے پاس وش ہے، یعنی کہ ہنگر کی، تو آپ کی وہ ہنگر ختم ہی نہیں ہوگی اگر وہی کی روشنی میں مرتب نہ کی. جیسے کہ ایک اور ایموشن ہے خوف کا، وہی کی روشنی میں اگر یہ مرتب نہیں کیا تو آپ کا خوف کا عنصر یا ایموشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور جب یہ انسیٹسفائیڈ رہیں گے تو اس کو کہا جائے گا ابلیس. عربی زبان میں انتہائی مایوسی، انسیٹسفیکشن کو ابلیسیت کہتے ہیں. اب ابلیس تو سمجھ لیا، تو شیطان کیا ہوا؟ شیطان از اسٹارٹنگ پوائنٹ، یعنی کہ ٹریگر پوائنٹ شیطنت کہلاتی ہے اور اینڈنگ پوائنٹ، سیٹسفیکشن پوائنٹ ابلیسیت کہلاتی ہے. اگر شیطنت کے تھرو ایموشنز ایکٹیویٹ ہوں گے تو ابلیسیت کے تھرو ختم ہی نہیں ہوں گے، اور ختم نہیں ہوئے تو اثر پڑے گا ایگو پر، کیونکہ ایگو کا تعلق ہوتا ہے دل سے. آپ یاد کیجئے اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں جب روح پھونکی تو اس سے 3 چیزیں ملی، سماعت، بصارت اور قلب. سماعت اور بصارت تو ہو گئی انٹلیکٹ، عقل، اور قلب ہوتی ہے جس کا سارا امپیکٹ پڑتا ہے ایگو پر. اگر انسان کے جذبات سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو وہ ڈپریشن میں جائے گا، وہ بزدلی میں جائے گا، وہ بزدل بنے گا، ڈپریسو بن جائے گا، وہ ہر وقت ڈرے گا. یہ سارے سمٹم ہوتے ہیں کہ آپ کی ایگو ڈیولپ نہیں ہو رہی. جس انسان کی ایگو ڈیولپ ہوگی اس کو قلبی سکون ہوگا. یہ میٹر ہی نہیں کرتا وہ کتنا کما رہا ہے. آج کی سائنس بھی پڑھ لے تو خوشی کی ڈیفینیشن ہر ایک کی الگ الگ ہے. اس سارے ڈومین کو ہم ہیومن سائیکولوجی میں پڑھتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ ایگو بھی تو ایک فورس ہے، ایک طاقت رکھتی ہے، تو وہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، ایگو انسان کی انڈیولپ فارم میں ملتی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے باڈی کس طریقے سے ملی، اس کے حوالے سے بھی تو قرآن نے ایوولوشن پروسیس کو ڈیفائن کیا، جس کو میں نے اپنی یہ ویڈیو دا کریشن آف فرسٹ مین میں بھی ڈیفائن کیا ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی. یعنی کہ جو زندگی کا جو لائف سیل کا پروٹوپلازم ہے وہ پانی سے بنا، وہ پھر ملا مٹی سے، اس کو کہا گیا تین. مٹی سے جب اس نے مٹی کے خلاصہ لیا، یعنی نمکیات لیے، سالٹس لیے، تو اس کو کہا گیا سلالۃ من طین. پھر یہ جو مٹی اور پانی کے کمبینیشن سے اس نے اس لائف سیل کے اوپر جو پروٹوپلازم تھا ایک پیکر بن گیا، یعنی کہ ایک سیل بن گیا. اس کو کہا گیا تین لازب. اور جب یہ ایک سیل بنا تو ایک ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ ایک سیل جوش نبوت پہ پہنچ کے 2 سیلوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، جس کو ڈاٹر سیل کہتے ہیں. 1 سے 2 بنے، 2 سے 4، 4 سے 6. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زندگی کا سیل، جس کو نفس واحدہ کہتے ہیں، وہ بنایا. اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، نر اور مادہ میں. اور یہاں سے پھر یہ پورا انہوں نے ایک سیل کا کور بنا. پھر سیل کے کور بننے کے بعد وہ جسم بنتے گئے، اور یہ پورا ایک لمبا سے پروسیس ہے. لیکن پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ باڈی بھی تو اللہ نے ایسے ہی بنائی، کہاں پانی سے زندگی بنی. اب آپ غور کریں کہ لائف کے سیل کو روانا رکھنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، فیڈ کرنے کے لیے ہم پانی پیتے ہیں، کیونکہ وہ واٹر کے منرل سے بنا ہے. باڈی کے آرگنز کو توانا رکھنے کے لیے، ان میں انرجی دینے کے لیے ہم میلز کھاتے ہیں، ہم سالڈ فوڈ کھاتے ہیں. کیونکہ سالڈ فوڈ، چاہے وہ جانور کا گوشت ہو یا سبزیاں ہوں، وہ سالٹس، جو لینڈ کے سالٹس ہیں، ان سے بنتی ہیں. یہ فوڈ چین سائیکل میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو جو چیز جس سے بنی وہی چیز ہم کھا رہے ہیں. تو ایگو کو کیسے فیڈ کریں؟ ایگو ہمیں کیسے ملی ہے؟ ایگو ملی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے روح پھونکنے سے. تو اس کی جو خوراک ہے
وہ صفات خداوندی ہے. صفات خداوندی پر چلنے سے ہی ہماری ایگو ڈیولپ ہوتی ہے. جس طرح اگر لائف سیل کی انرجی ڈاؤن ہوگی تو ہمیں پیاس لگے گی اور ہم پانی پی لیتے ہیں. آرگنس میں انرجیز ہماری ڈاؤن ہوگی تو ہمیں بھوک لگے گی اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایگو کو خوراک نہیں مل رہی ہوگی تو ہمیں قلبی بے سکونی ہوگی. ایگو کا تعلق قلب سے ہے. ایگو کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ایگو کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. وہ ڈیولپ ہوتی کیسے؟ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے ایگو پر. تو یا تو ایگو گرو کرے گی یا وہ گرو نہیں کرے گی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی کہ ثواب اور گناہ. ثواب مانے ہی انرجیز کا فل ہونا ہوتا ہے. انرجی نیکی کرنے سے ملتی ہے، اور نیکی کی ڈیفینیشن ہوتی یہی ہے کہ جب آپ کسی اور کے لیے کچھ کریں. جب آپ نے کسی اور کو کھانا کھلایا تو آپ کی باڈی گرو نہیں کرے گی، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو انرجی جو ملے گی وہ انرجی بیسیکلی ایگو کی ریکوائرمنٹ ہے. اس بلیف کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، کہ ہر چیز اپنا عمل امپیکٹ چھوڑتی ہے ایگو پر. میں جو عمل کرتا ہوں میں اس کا جواب دوں، اور آخرت میں جب میں مر جاؤں گا تو میری ایگو باہر آئے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایگو کنٹرولنگ فورس بن سکتی ہے ایموشن کے بجائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بن سکتی ہے. اس کے لیے اگر تم اپنی عقل کو ٹرین کر دو میری بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے، جو میں پیغمبروں پہ بھیجوں گا، اور وہ تمہارے پاس ایک کتاب کی صورت میں لائیں گے. انسٹنکٹ ہارڈ کوڈ تھی، انسٹنکٹ ریپلیس ہوئی عقل سے. عقل کیا چیز سمجھتی ہے؟ علم مراد بک. تو اب یہاں جو وحی آتی ہے وہ پیورلی شعور کے لیے آتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ جو سب کانشیس مائنڈ میں تمہارے یہاں فیلنگ ہوئی ہیں پہلے اس کو ریموو کرو، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ، کہ اپنی ساری چیزوں کو پہلے تھوڑا مٹاؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا. اگر تم اپنے نظریات کے تحت ہی ہر چیز کو دیکھو گے تو پھر تم تک سچائی نہیں پہنچ پائے گی. اگر تم انٹلیکٹ کو نیوٹرل رکھ کر دیکھو گے تبھی تمہیں اس سے رہنمائی ملے گی. اب ڈارون کی تھیوری پہ دوبارہ آتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بائی چانس ہمیں مل گئی، تو آپ نے اب دیکھ لیا کہ بائی چانس نہیں ملی. جو بھی انسان نے حیوانی سطح پہ ایکشنز لیے تھے وہ اپنی انسٹنکٹ کی جو گائیڈ لائن لکھی ہوئی تھی اس کے تحت لیے تھے، اور وہ گائیڈ لائن ہارڈ کوڈڈ تھی، لکھی گئی تھی انسان کے کریٹر نے یعنی اللہ نے. اگر ایسا ہی ہو کہ بائی چانس ہو گیا تو پھر تو بائی چانس کسی اور اسپیشی کو بھی عقل مل جانی چاہیے تھی اب تک. ایون دماغ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان سے زیادہ ڈالفن یوز کرتی ہے، تو پھر وہ انسانیت کے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ایوولوشن کی تھیوری انہوں نے بالکل صحیح دی ہے. ریزننگ پہ میں صرف پوائنٹ کر رہا ہوں. ایوولوشن کی تھیوری ان کی صحیح ہے، لیکن ریزننگ جو بتا رہے ہیں صرف میں اس پہ پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے حساب سے ہمارے پاس اب ہم ہائیسٹ پوائنٹ مل گیا، انٹلیکٹ مل گئی. اب کیا ہے ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس کوئی گروتھ نہیں ہے، یعنی کہ ہم حیوانی سطح پہ تو بہت گرو کرتے ہوئے آ گئے، لیکن اب کیا ہے ہمارے پاس اپورچونٹی بچی کیا ہے؟ لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے حساب سے یہ جو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ایوولوشن پیریڈ، ہم ہائیسٹ پوائنٹ آف اینیمل لائف پہ پہنچ گئے ملینز آف ایئر کے اندر. اب اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہیومن لائف کا. اس راؤنڈ میں ہم نے ڈراپ کی ہے انسٹنکٹ، گین کی ہے انٹیلیکٹ. ہمیں انٹیلیکٹ ملی ہے ایگو کی بنا پہ، جس کو میں نے اورنج لائن سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ جو بلو لائن ہے یہ ہماری باڈی ہے. پچھلے راؤنڈ میں ہمارے پاس انٹیلیکٹ نہیں تھی تو خالی باڈی تھی. اب اس راؤنڈ میں ہمیں باڈی کے ساتھ ہمارے پاس ایگو بھی آ گئی. یہ پیریڈ لیٹ سپوز اتنا ہے، تو اس پیریڈ کا نام ہے ایج آف سیویلائزیشن. اس میں چیلنج کیا ہے؟ اس میں چیلنج ہے انٹیلیکٹ پیسز انٹیلیکٹ بیٹل. عقل کا مقابلہ عقل سے، انسان کا مقابلہ انسان سے، اور دوسرا چیلنج ہے اسکیئرسٹی کا. یہ دو ہمیں چیلنجز ہیں. اب چونکہ انٹیلیکٹ ہمارے پاس آ گئی، انسان رفیق بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین میں، فطرت کے، تو جو چیزیں پہلے ملینز آف ایئر میں ہوئی تھی اب نمبر آف ایئرز میں ہو سکتی ہیں. اپورچونٹی یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. ڈارون کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی اپورچونٹی نہیں ہے، لیکن قرآن کے حساب سے ہمارے پاس بہت بڑی اپورچونٹی ہے. دیٹ از کالڈ امورٹیلٹی. آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں اگر آپ اپنی ایگو کی ڈیولپمنٹ کر گئے. تو آپ
ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی کہتا ہے. اس میں ڈراپ ہو جائے گی فزیکل باڈی اور گین ہو جائے گی امورٹیلٹی، یعنی کہ آپ کی ایگو یا آپ کی ذات، آپ کی خودی، آپ کی پرسنالٹی، جو بھی آپ اس کو لفظ کہیں، تو یہ چیز آپ کی امورٹیلٹی پہ چلی جائے گی. لیکن اگر آپ کی ایگو ڈیولپ نہیں ہوئی تو آپ کی ذات کی تو موت نہیں ہے، آپ وہیں رک جائیں گے، جامد ہو جائیں گے. اور وہ جامد ہونے کا یا رکنے کا آپ کو اتنا زیادہ دکھ ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس پچھتاوے میں آپ ہمیشہ چلیں گے. تو دوستو میرے خیال میں ویڈیو بڑی ہو گئی ہے، تو یہ چیز ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، جہاں سے ایج آف سویلائزیشن شروع ہوتی ہے. اس حوالے سے جب انسان پہلے تو اکیلا رہتا تھا، لیکن جب وہ مل کے لینے لگا، جب اس کو یہ ذات ملی، انٹلیکٹ ملا، تو وہ مل کے لینے لگا. تو جو مل کے رہنے کے جو معاملات ہوئے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ڈسکس کیا کہ جس میں آدم جنت میں رہتا تھا اور وہاں سے نکالا گیا. تو وہاں پر ٹائٹل ہوا ہے آدم ایز اے سنگل پرسن. آدم کے معنی ہی مل جل کر رہنے والا. لیکن یہ جو ابلیس اور آدم کا پورا واقعہ سجدے والا ہی، اور اس میں اگر آپ عربی گرامرٹیکل حساب سے بھی دیکھیں گے تو اس سے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو آپ لائک کریں، اور اگر آپ ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.